بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ کسی انسان کی انسانیت اور شخصیت کا معیار اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ انسان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بلند منصب کیوں نہ ہو، جتنا ہی زیادہ حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ بد اخلاق ہے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوا کرتا۔ ممکن ہے لوگ ظاہری طور پر اس کی عزت کر رہے ہوں، لیکن دل سے کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ممکن ہے کسی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، ظاہری شکل و شباہت بھی کوئی اچھی نہ ہو، لیکن اخلاق اچھا ہو، تو ایسا انسان بہت جلد لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ظاہری حسن و کمال عطا کیا ہے، لیکن اپنا اخلاق و کردار آپ نے اپنے اختیار سے خود بنایا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بات کرنے کا انداز، دوسروں سے ملنے کا طریقہ، چھوٹوں اور بڑوں سے ملنے جلنے کی روش وہی تھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی، اور وہ بھی جوانی کی زندگی، کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عکس اور شبیہ ہیں۔ حتیٰ آپ کے سوچنے اور فکر کرنے کا انداز بھی وہی ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوچنے کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب میدان کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، پروردگار تو گواہ رہنا کہ اس قوم کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے کہ جو شکل و صورت میں، اخلاق و کردار میں اور سوچ و فکر میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم کے فرزندوں میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ آپ کو ناری القریٰ کا لقب دیا گیا تھا۔ عرب معاشرے میں یہ لقب اس شخص کو دیا جاتا تھا جو اپنے گھر کی چھت پر آگ روشن کرتا تھا تاکہ مسافر، غریب، محتاج اور بے سہارا لوگ دور سے اس روشنی کو دیکھ کر اس کے گھر پہنچ جائیں اور اس کی مہمان نوازی اور سخاوت سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی تربیت امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ حاصل کی، اسی لیے بعض زیارات میں آپ کو حسن اور حسین کے فرزند کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے دونوں اماموں کے اخلاق و تربیت سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنی مختصر زندگی میں صبر و استقامت کا ایسا جوہر دکھایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی جان اسی راہ میں نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ تیر و تلوار کی بارش میں آپ نے دشمن کو تہس نہس کرنے کے علاوہ اپنے رجس کے ذریعے لوگوں کو حق شناسی کا بھی درس دیا۔ اگرچہ ہمارے جوان جنگی محاذ پر نہیں ہیں، لیکن ثقافتی یلغار، فکر و ذہنی شباہت، نفسیاتی اور اخلاق کی تنزلی کے اعتبار سے شدید حملے کے زد میں ہیں۔ لہٰذا اس میدان میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت سے درس لیتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صبر سے دشمنوں کو شکست دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت و بہادری پر نظر ڈالیں تو شجاعت اور بہادری صرف لڑائی میں کامیابی کا نام نہیں، بلکہ شجاعت اور بہادری کا بہترین نمونہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور شیطان کے مقابلے میں جیت سکے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ظاہری طور پر جام شہادت نوش کیا، لیکن کربلا کے میدان میں نفس امارہ، شیطان اور شیطانی صفت انسان نما درندوں کو ایسی فاش شکست دی کہ رہتی دنیا تک یہ عظیم کارنامہ تمام انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکتا۔ اگر آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پر غور و فکر کریں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پاکیزہ شجاعت اور حق پرستی کی روشن مثال ہے۔ آپ نے کم عمری میں ہی دین اسلام کی تعلیمات کو دل سے قبول کیا اور اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن میں قدم قدم پر ساتھ دیا۔ واقعہ کربلا میں آپ کا کردار ایمان، وفاداری اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ کربلا کے میدان میں جب اہل بیت طاہرہ علیہ السلام پر سخت وقت آیا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اس نوجوان بیٹے کی شجاعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، مگر رقت قلب کے باعث ان کا جدا ہونا آسان نہ تھا۔ پھر بھی آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اجازت دی۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت ایثار، وفاداری اور حق کی حمایت کی ایک لازوال داستان ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمارے نوجوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔